رمضان کے بعد شادیوں کا جو سیزن شروع ہوا، جب سے لے کر آج تک کچھ شادیوں میں باجے کا جو ہے اہتمام ہوا اور باجا لگا کر جو ہے ناچا گیا، اور ایک شادی میں باضابطہ میوزیکل پارٹی کا اہتمام ہوا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کے اندر حرام کاری کا ایک اور جو ہے راستہ نیا کھل گیا ہے۔ فنکشن کے اندر آپ فنکشن ہال بک کرنے سے پہلے پابند کیجئے کہ یہاں پر ناچ گانا نہیں ہوگا، اگر آپ ناچ گانا کرتے ہیں تو ہم فنکشن ہال نہیں دیں گے، ایسے جو ہے ان پر پابندیاں عائد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سماج میں مقام عطا کیا ہے تو آپ اپنے اس مقام کا حق ادا کیجئے۔ خاص کر مسلم بیت المال شریف پنچایت، خلفا کمیٹی، جو درویش کمیٹی ہے، وہ لوگ اپنے اپنے لیٹر پیڈوں پر ان فنکشن ہال والوں کو لیٹر دے کر ان ناچ گانوں سے روکیے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر عطا کرے گا۔ آپ کے سپنے ہمارے اپنے، نیو ایشا ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی۔ نالج پارک دی کریٹو اسکول، اسکول فار کوالٹی اینڈ انوویٹیو ایجوکیشن۔ میں آج بسو کلیان کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو شادی بیاہ کے معاملات میں جس طریقے کے اخراجات ہو رہے ہیں، خاص کر فضول خرچی، جس میں گانا بجانا، ناچنا، میوزیکل پارٹی کا قائم کرنا، یہ سب جو شادیوں میں فضول خرچی کو بڑھا رہا ہے، اس کے اوپر مساجدوں کے علماء کئی سالوں سے تقاریر کرتے آ رہے ہیں، عوام کے سامنے مذہب اسلام کے اندر گانے بجانے اور ناچنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے کئی نصیحتیں کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ علماء دیوبند ہو یا تبلیغی جماعت کا معاملہ ہو یا اہل سنت الجماعت کا معاملہ ہو یا اہل حدیث والوں کا معاملہ ہو یا جماعت اسلامی کا معاملہ ہو، طریقت والوں کا، خلفاؤں کا معاملہ ہو، ہر طرف اس چیز کو، ناچنے گانے بجانے کو۔ Channabasava Group of Institutions. Admission are open in GNM, Nursing, D Pharmacy, Paramedical, BCA, BCom, BSc and CS. Madina Public School English Medium with Hifzul Quran. Admission are open and Big Boss Collection, Hulsur Road, Baso Kalyan. جو ہے حرام قرار دیا گیا، اور آج شادیوں میں اس کے طرف بے انتہا خرچ کر کے اس کے طرف جو ہے لوگوں کا ذہن کنورٹ کیا جا رہا ہے، ناچنے گانے کے اوپر لوگوں کا ذہن جو ہے لوگوں کے ذہن کو جو ہے موڑا جا رہا ہے۔ تو میں بسو کلیان کے ان بڑے بڑے تنظیموں سے جو مذہب کے نام پر قائم ہوئے ہیں، ان تنظیموں میں ذمہ دار لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مقام کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتر مقام عطا کیا ہے، ایک بہتر رتبہ عطا کیا ہے، آپ اپنے اس مقام کو اور اپنے رتبے کو سمجھتے ہوئے Men's parlor, tattoo studio, body massage, haircut and marriage setup for boys done here. Near Punjabi Dhami Main Road, Baso Kalyan. ان شادی بیاہ کے معاملوں میں جو فضول خرچی اور جو ہے ناچ گانے پر خرچ کیا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ لوگ سامنے آئیے، جد و جہد کیجئے۔ آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ اثر دیا ہے، آپ کو رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ علماء تو اپنا حق ادا کر چکے، علماء مساجدوں کے ممبروں سے بے انتہا نصیحتیں کر کر کے وہ لوگ جو ہے ایک عرصہ دراز سے جو ہے نصیحتیں کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج ملت کے اندر، ملت میں رہنے والے ان شخصیات کو سامنے آنے کی ضرورت ہے جو سماج کے اندر اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یا سماج جس کو بڑے بڑے تنظیموں کا، تحریکوں کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ لوگ سامنے آ کر ان ہونے والے بیجا خرافات کو روکنے کی پرزور کوشش کرے، اور ان فنکشن ہالوں پر اپنے تحریکوں سے، اپنے تنظیموں سے ایک ایک لیٹر دے کہ آپ کے فنکشن ہال میں ہونے والے فنکشن کے اندر آپ فنکشن ہال بک کرنے سے پہلے پابند کیجئے کہ یہاں پر ناچ گانا نہیں ہوگا، اگر آپ ناچ گانا کرتے ہیں تو ہم فنکشن ہال نہیں دیں گے۔ ایسے جو ہے ان پر پابندیاں عائد کیجئے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سماج میں مقام عطا کیا ہے تو آپ اپنے اس مقام کا حق ادا کیجیے، اور یقین مانیے آپ کی زبان میں، آپ کے رتبے میں اثر ہے اور پاور ہے۔ اگر آپ سماج کے لوگ، خاص کر مسلم بیت المال شریف پنچایت، خلفہ کمیٹی، جو درویش کمیٹی ہے، وہ لوگ اپنے اپنے لیٹر پیڈوں پر ان فنکشن ہال والوں کو لیٹر دے کر ان ناچ گانوں سے روکیے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور یہ نوجوانوں کے بیچ میں اس کا ایک رواج پڑتا جا رہا ہے، اور کئی شادیوں میں ہم بولے بھی تو وہ پیرنٹس، ماں باپ جو ہے، ارے نہیں وہ بچے کے دوست لوگ کیے، تو بچے کے دوست لوگ کرو یا آپ سرپرست ہیں، آپ خاموش بیٹھے بچے کے دوست لوگ کرے بول کر جو ہے آپ نظر انداز کیے تو برائی عام ہوتی ہے، اور برائی عام کرنے میں آپ کا بھی سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ سرپرست ہیں، یہ بات الگ ہے کہ آپ کی اولاد کمانے کے قابل ہوئی ہے اور کما کر جو ہے آپ کو بھی پال رہی ہے اور اپنے جو ہے فنکشن پوری طریقے سے کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی اولاد کمائی ہوئی پیسہ، آپ کی اولاد کا کمایا ہوا پیسہ حرام کاری میں جائے۔ آپ کی یہ جواب داری ہے کہ آپ اس کو روکنا، اور اس کو روکنے کا اور ایک طریقہ بھی میں خاص کر گاؤں کے ذمہ دار لوگوں کو اپنے طرف سے مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو ہے، جو بھی آپ کو دعوت آتی ہے، اس دعوت میں آپ شرکت کیجئے، اس دعوت والے کو اس کی شادی کی مبارکباد دیجئے، اس کے بعد اس سے یہ سوال کیجئے کہ کیا تمہاری شادی میں ناچ گانے کا یا باجے کا پروگرام ہے؟ اگر ناچ گانے کا یا باجے کا پروگرام ہے تو ہم بس آپ کو مبارکباد دے کر ہم چلے جاتے ہیں، آپ کی دعوت کا کھانا ہم کو قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اس شادی والے کو دباؤ ڈالیں گے اور اس سے جو ہے اخلاقی بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سماج کے اندر یہ ایک برائی روکنے کا آپ کا جو عمل رہے گا، یقیناً یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بڑا قابل قبول رہے گا اور ایک نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ میں اپنے طرف سے یہ جو کہہ رہا ہوں، رمضان کے بعد شادیوں کا جو سیزن شروع ہوا، جب سے لے کر آج تک کچھ شادیوں میں باجے کا جو ہے اہتمام ہوا اور باجا لگا کر جو ہے ناچا گیا، اور ایک شادی میں باضابطہ میوزیکل پارٹی کا اہتمام ہوا، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کے اندر حرام کاری کا ایک اور جو ہے راستہ نیا کھل گیا ہے۔ حرام کاری کے تو کئی راستے ہیں، مگر سماج کو بگاڑنے کے لیے سب سے برا راستہ ناچ اور گانے کا ہے۔ سماج کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے ناچ گانے سے، تو ہم اس ناچ گانے کو روکنے کے لیے بسو کلیان کے سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم متحد ہو کر اس برائی کو روکیں، اور اس برائی کو روکنے میں ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں تاکہ سماج میں یہ برائی پھیلنے سے رک جائے۔ اور بھی سماج میں کئی قسم کے برائیاں ہیں، مگر یہ ایک نئی برائی کا اضافہ جو ہونے جا رہا ہے، اس کو ہم اور آپ مل کر روک سکتے ہیں۔ تو خدا را آپ لوگ جو سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں، جن کو سماج بڑے بڑے اداروں میں ذمہ دار بنایا ہے، وہ لوگ سامنے آئیے، اور ان لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ لوگ اگر سامنے آ کر اس برائی کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یقیناً یہ برائی رک سکتی ہے۔ پہلے ہی ہمارے یہاں پر پکوان کے نام پر بے انتہا خرچ ہو رہا ہے، شادی بیاہ میں طریقہ کار بن گیا ہے، وہ بہت ہی بے انتہا خرچ کی طرف جا رہا ہے، جس میں آپ کھانے کے نام پر زہر کھا رہے ہیں، زہر جو کہ
टेस्टिंग पाउडर के नाम पर पकाने वाला बावर्ची जो है आपको पूरे मटेरियल के साथ लिखा रहा है वो एक जहर है, और ऐसा स्लो पॉइजन है जो आपकी और हमारी ज़िंदगियों को तबाह करके रख देगा। और कई नौजवान जहेज़ के नाम पर तो कुछ नहीं ले रहे, मगर सामने लड़की वालों पर जो है पकवान का जो बोझ डाल रहे हैं वो बेइंतहा खर्च की तरफ जा रहा है। तो आप जो है एक बेहतर काम कर रहे हैं जो जहेज़ के नाम पर कोई चीज़ हासिल नहीं कर रहे, दूसरा पकवान के नाम पर वो जो है जहेज़ से जो लिया जाता है उससे ज़्यादा खर्च की तरफ दुल्हन वालों को जो है मुतवज्जा कर रहे हैं और उनके ऊपर एक नया बोझ बढ़ा रहे हैं। तो लिहाजा मेरी नौजवानों से भी ये गुजारिश है कि हमारे आबा व अजदाद जो पकवान किया करते थे उस पकवान में वो सेहतमंद ज़िंदगी भी थी उसमें और बेहतर ग़िज़ा भी थी, और आज के पकवान में एक बेइंतहा मुज़ीर खाना है जो सेहत के लिए बेइंतहा नुकसानदेह है, और वक्तिया दस्तरखान की रौनक बन रहा है मगर सेहत के लिए जहर बन रहा है। तो आप अपनी और अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की और अपने जो है मोहल्ले वालों की और अपनी दावत वालों की सेहत को क्यों ये खाना पकाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा आप जो है नॉर्मली जो जर्नल खाना है उसके तरफ अपने जहन को जो है मुतवज्जे कीजिए, और जो पिछला हमारे गांव का जो है जो रिवाज था उस रिवाज को कायम रखिए, और ये फास्ट फूड के नाम पर जो बन रहा है खाना इससे एहतियात कीजिए। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।